قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے، لیکن ایک جو مفہوم یہ کہ خود سے اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی برائیوں کے اثرات اس کے ختم ہو جائیں۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر نیکی کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو تمحوہا، وہ اس کو پرانی برائی کو مٹا دے گی۔ تو یہ ایک ٹول ہے کہ آپ جب بھی کبھی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکیاں کریں۔ تو یہ جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، موحد توحید والے، وہ یہی رویہ رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً نیکی کر کے اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں، یہ 9 نشانیاں جن کے اندر موجود ہوں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، اور وہ آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن، وہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ عدن کا مطلب ہمیشگی بھی ہو سکتا ہے، جنت یعنی ہمیشگی کی جنت، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عدن ایک جنت کے حصے کا بھی نام ہے، کہ ان کے لیے عدن نامی جنت ہے، ایسی جنت ہے جس کا نام جنت عدن ہے۔ یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ اکبر، یعنی وہ کیسی جنت ہوگی انسان تصور کرے۔ تو وہ کیا جنت ہوگی؟ جس جنت میں انسان کے اپنے والدین نہ ہوں، اپنی اولاد نہ ہو، اپنے بھائی بہن نہ ہوں، اپنے رشتہ دار نہ ہوں، اپنی بیوی بچے نہ ہوں، وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو جنت تو ان کے ساتھ، ان رشتوں کے ساتھ بنتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم صرف ان کو ہی نہیں جنت میں داخل کریں گے، ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادوں اور ان کی بیویوں کو بھی اور ان کے شوہروں کو بھی داخل کریں گے جنت میں، لیکن ہر شوہر کو اور ہر آباء و اجداد کو اور ہر ذریت کو نہیں، ان کو کریں گے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جو نیکی کرنے والے ہوں گے، جو صلاحیت رکھتے ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں سسرالوں میں سے یا ان کے شوہروں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے کوئی ماں ہو، کوئی باپ ہو، کوئی اولاد ہو، کوئی بیوی ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، عمل کے اعتبار سے جا سکتا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ انہ من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک، کہ نوح تو غلط بات کر رہا ہے، وہ تیرا گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ عمل غیر صالح۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو بات کر رہے تھے وہ خونی رشتہ داری کی بات کر رہے تھے کہ وہ میری صلب سے ہے، میرا بیٹا ہے، میرا حقیقی بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں خون اور خونی رشتے نہیں بچاتے، یہاں عمل کی نسبت بچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو آگے نہ لے کے جائے، پیچھے رکھ لے، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا نوح علیہ السلام کا بیٹا نظروں کے سامنے موجوں کے اندر غرقاب ہو گیا، پانی کے اندر غرق ہو گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا گیا کہ انہ عمل غیر صالح، کہ وہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو نیک آباء و اجداد ہیں اور نیک ذریتیں ہیں، نیک اولادیں ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا، اور وہ رشتے کی وجہ سے نہیں وہ ملیں گے، اصل میں وہ ملیں گے نیکی کی وجہ سے، نیکی بنیاد بنے گی۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ اگر نیک لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ملانے کا انتظام یوں کر دے گا کہ دیکھیں سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک اور صالح آباء و اجداد جو بہت بلند درجے جنت میں رکھتے تھے، ان کی جو کم نیک اولادیں ہیں جو چلی تو انہیں کے رستے پر
لیکن وہ اس طرح کی نیکی حاصل نہیں کر سکے، اس طرح کے درجات حاصل نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان اولادوں کو اپنے آباء و اجداد سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو بھی نیک لوگ اس دنیا سے گئے ان کی اولادیں نیکی کے راستے پر ان کے پیچھے چلیں، فرمایا الحقنا بہم، ہم ان کو آپس میں ملا دیں گے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ اچھا، پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے درجے کم کر کے ان کو ساتھ ملا دیا جائے، نہیں، ان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ فرمایا وما التناہم من شیئن، ان کا من عملہم من شیئن، ان کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کا بڑھا کے ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ تو اصل بنیاد نیکی ہے، ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ بنیاد نہیں ہے کہ کوئی خونی رشتہ داری کی وجہ سے بچ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹی، اس بات کا پر فخر نہ کرنا اور اس بات پر تکیہ نہ کرنا کہ تم میری بیٹی ہو، تمہاری کامیابی بھی نہیں ہو سکتی، تمہاری نجات بھی نہیں ہو سکتی جب تک تم میری پیروی نہیں کرو گی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی وہ صلاحیت ہے، اور اللہ کے دین کی پیروی ہی وہ صلاحیت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو ان کی اولادوں میں، ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیویوں میں جو بھی یہ صلاحیت رکھے گا نیک ہونے والی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پھر وہ جنت ہوگی ایسی سبحان اللہ جس میں سارے اولادیں بھی اور آباء و اجداد سب مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی اگلی پچھلی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور یعنی آ کے سلامی پیش کریں گے، سلام علیکم، آ کے کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے سلامتی ہو کہ تم نے جو صبر کیا، تم جو ڈٹے رہے، تم جو صبر کر کے اپنے آپ کو مینج کر کے اپنی ساری خواہشات پر قابو پا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہے، یہ جو صبر کیا، یہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے تم ڈٹے رہے، اور یہ جو مصیبتیں آنے پر بھی تم ڈٹے رہے، اس وجہ سے تمہارے اوپر تو سلامتی ہو۔ فرشتے آ کے سلامیاں پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اللہ اکبر، کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر، سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد گویا وہ جنت ہے جس کے بارے میں پیچھے کہا جنات عدن یدخلونہا، جس جنت عدن میں وہ داخل ہوں گے یا ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ اب دیکھیں، ایک گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہترین گھر کہہ رہا، ایک اس کے مقابلے میں دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دے رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا جو اتنی خوبصورت ہمیں نظر آتی ہے اور اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کے اندر اتنی اٹریکشن رکھی ہے، جو اہمیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو خوبصورت تو ہم نے خود بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دنیا ہم خوبصورت نہ بناتے تو امتحان کیسے ہوتا؟ فرمایا یہ ہم نے خود خوبصورت اور اٹریکٹیو بنایا ہے، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا جو دنیا ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک، اور وہ جو اس کے مقابلے میں جنت ہے، اللہ اکبر، وہ کتنی اچھی ہوگی۔ یہ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، یہ اتنی خوبصورت ہے، تو وہ جنت جس کو اللہ خوبصورت کہہ رہا ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، سبحان اللہ۔ نعم عقبی الدار، کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا۔ اس کے بارے میں ہم کوئی بڑے سے بڑا کوئی تصور قائم کریں تو وہ یہی تصور ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ تجری من تحت الانہار، جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ انسان کی عقل میں خوبصورتی کا جو اعلیٰ ترین تصور ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ باغ ہو اور چشمہ ہو، پانی ہو، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں،
تو چشمے اور باغ کے کمبینیشن کو انسان خوبصورت ترین سمجھتا ہے، وگرنہ اللہ نے کیا بنایا ہے وہاں پہ، کتنی خوبصورت ہے جنت اور کتنا اچھا وہ گھر بنایا ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ فرما دیا فَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، کہ جو کوئی نفس چاہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ جو جنت ہے اللہ نے جو تیار کی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسی اعددت لعباد الصالحین، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے، صالح لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے، اور جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، اللہ اکبر، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے کبھی دل پر کبھی خیال گزرا ہے، اللہ، اس کو اللہ فرما رہا ہے فنعم عقبی الدار، آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، ابھی اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ جو بے عقل اور بیوقوف لوگ ہیں، اب اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ، یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں۔ منافق بھی اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، کافر بھی اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا اور انہوں نے وعدہ توڑ دیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا۔ تو یہاں والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، گویا رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ایک بات اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اور دوسرا مفہوم جو پیچھے میں عرض کر رہا تھا آیت نمبر 21 میں، والذین یصلون، جو عقل مند لوگ ہیں اس کو ملاتے ہیں، تو رشتہ داری کو ملانا بھی اس کا مفہوم ہے، اور ہر اس چیز کو ملانے کا مفہوم ہے جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ سب سے اولین مفہوم اس میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ مل جائے بطور عبد کے، اللہ کے ساتھ رشتہ عبدیت میں منسلک ہو جائے، اور دوسرا اس کا بہت پرومیننٹ معنی اور سب سے زیادہ عملی طور پر پریکٹیکل معنی یہ ہے کہ ہر شخص امتی کی حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داریاں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں، وہ سارے جڑاؤ اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ توڑ ڈالتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ رشتہ داروں کو نہیں ملتے، بہن بھائیوں کو نہیں ملتے، بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، سب ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، اور ان کو توڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ جڑنا تھا ان کو توڑا ہوا ہے، پھر اللہ کی عبدیت میں جانا تھا، پھر اللہ کی عبدیت کو توڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ہی عہد ہیں، اور یہ سارے ہی وہ کاٹ ڈالنا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کو کے لیے چاہتا ہے، اور وہی اس کو کم کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں یعنی کافر ہیں یا منافق ہیں، اور وہ ان ساری چیزوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے ملانے کا، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے جہنم ہے، ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ تو وہ جو برا گھر ہونے والا ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے۔ تو دنیا میں جو مجرمین کو دولت ملی ہوئی ہے یا مجرموں کو اقتدار ملا ہوا ہے، یا دنیا میں جو ان کو شان و شوکت ملی ہوئی ہے، یہ عام طور پر انسان کو غلط فہمی میں ڈالتی ہے کہ اگر وہ مجرم ہیں، اگر وہ اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق ہیں، تو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رزق کے اندر کشادگی کر رکھی ہے اور کیوں ان کو خوشحالی عطا کی ہے، ان کے دل میں آتی ہے بات۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حل فرمایا اور اس کا جواب دے دیا خود ہی۔
کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق سے، کسی کے دنیاوی رزق سے اخروی کامیابی ظاہر نہیں ہوتی. یعنی دنیا میں کسی کے پاس رزق ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے نہیں. ہم جس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ موت سے پہلے پہلے کی زندگی ہے، اور اس سے ہم کرتے ہیں کیلکولیٹ کہ کوئی شخص کامیاب ہے کہ ناکام ہے. یہ تو ملحدانہ تصور ہے زندگی کا، اور جس میں آخرت کا یقین ہی شامل نہیں ہے، اور یہ بے ایمانی کا تصور ہے، کفر کا تصور ہے زندگی کا. جو اللہ نے ایمان کا تصور زندگی کا دیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ اہل ایمان تو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جب وہ اللہ کے سامنے جانے کا یقین رکھتے ہیں تو پھر اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ موت سے پہلے پہلے کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور موت کی بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، یہ دنیا میں ہی سارا کچھ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ دنیا میں جن کو رزق دیا گیا ہے تو یہ مجرم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دنیا میں رزق بڑھانا گھٹانا اس کی اور حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. جس کو اللہ دیتا ہے مال وہ بھی آزمائش کے لیے دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے وہ بھی آزمائش اور امتحان کے لیے لیتا ہے. تو دنیا میں مال مل جائے تو بھی امتحان ہے، نہ ملے تو بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. یہ جو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان لوگوں کو دیا ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اللہ آزمائش کریں. وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب کا رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ وعدہ توڑنے والے منافق یا کافر یا جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس کے ساتھ ملنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ ٹوٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فرمایا ان کے لیے تو لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اور رزق کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے. یہ جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا زمین میں شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. متاع قلیل، یہ تو تھوڑی سی فائدے کا سامان ہے. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا کہ رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق آخرت کی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں وہ دنیاوی زندگی پر ہی اتراتے رہتے ہیں، دنیاوی زندگی پر ہی خوش رہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمیں مل گئی، ہمیں مال و دولت مل گیا، دنیا کی ہر نعمت مل گئی، اسی پہ خوش رہتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتہ، ان کا تصور حیات اس قدر بگڑا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں الا متاع، سوائے تھوڑے سے فائدے کے. ذرا سا ایک فائدہ ہے چند دنوں کا، یا ایک انتہائی ادنا فائدہ ہے، اس فائدے کے لیے آدمی اپنی آخرت تباہ کر لے، یہ کوئی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہ دنیا میں فَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی حالانکہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کہیں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور یہاں یہ فرمایا کہ یہ تو ایک تھوڑی سی جمع پونجی ہے، جب یہ ختم ہو جانے والی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھا.
تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو خریدے گا 1 درہم میں؟ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدتا ہے بھلا، تو اس کو تو کوئی مفت نہ لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے، بدترین ہے۔ جس طرح یہ مردہ بکری کا بچہ تمہیں ناپسند ہے، اللہ کو دنیا اس سے بھی زیادہ ناپسند اور حقیر محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقیر بنائی ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اتنی حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں اور سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر لے آئے، تو جو اس سمندر کے پانی کو نسبت ہے انگلی کے ساتھ آئے ہوئے پانی کے، یہی نسبت ہے آخرت کو دنیا کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مثال یہ بیان فرمائی کہ سوائے اس مثال کے آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی یہ والی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، اس انگلی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا، آپ فرمایا یوں اگر پانی اس کے اندر ڈال دیتا ہے فی الیم میں، اس کو سمندر میں ڈال لے، اور فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، اور پھر وہ دیکھے کہ کتنا کو پانی سمندر میں سے کم کرتی ہے، تو دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر نکال لی جائے تو کتنا پانی ساتھ لاتی ہے، کتنا پانی سمندر میں سے کم کرتی ہے، وہ زندگی جو آخرت کی ہے اس کو سمندر کنسیڈر کر لیجئے، اور دنیا کی زندگی کو وہ پانی کنسیڈر کر لیجئے جو انگلی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی کے لیے سب کچھ کر رہا ہو اور آخرت کی زندگی اس کے پروگرام میں شامل نہ ہو، تو اس سے بڑا احمق اور کون ہوگا، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اصل میں بیوقوف لوگ ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی میں خوش ہیں اور اسی پر اتراتے پھرتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس کے اوپر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے رب کی طرف سے، یعنی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے تھے، اور ہمیشہ یہ کافر یہ کہتے رہے کہ آپ معجزہ لائیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ پہاڑ جو ہیں مکے کے یہ تھوڑے سے کھسکا دیں، تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر ہو جائیں پہاڑ۔ کبھی کہتے تھے کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دے، کبھی کچھ، اور مختلف قسم کے جو معجزوں کے مطالبے کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ہدایت معجزوں سے نہیں ملتی، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ فرمایا وقل، آپ فرما دیجئے کہ تم نشانی مانگتے ہو، اپنی سوچ کی ڈائمنشن درست کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرف جھک پڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ من اناب، جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کیا، جھکا اللہ کی طرف اور سر تسلیم خم کیا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اور نہیں جو جھکتا، جو نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو جھکتا ہے۔ اب ہم سے مطالبہ بھی یہی کیا گیا ہے کہ جھک پڑو، بس ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کے بن جاؤ، باقی معاملہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ فرما دیجئے کہ اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ساری زندگی گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے گناہ کیوں معاف کر دے گا؟ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، کیا کرو گے، کیا میرٹ اچیو کرنا پڑے گا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے میرٹ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے جھک پڑو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس یہی ایک کام ہے کہ ہم اپنا ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جائیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا طریقہ ایک ہی ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کے سامنے جھک پڑو اور جو صلاحیتیں ہیں ساری اللہ کے سامنے سبمٹ کر دو۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، معجزوں سے ہدایت نہیں ملتی، انابت الی اللہ سے ہدایت ملتی۔ الذین آمنوا، جو لوگ مومن ہوئے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللہ، سبحان اللہ، اور مطمئن ہو گئے، پرسکون ہو گئے ان کے دل، قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہو گئے بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، خبردار ہو کے سنو، الا بذکر اللہ، کہ خبردار ہو کے سنو کہ اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ قلوب اطمینان پاتے ہیں، یعنی دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جو شخص گویا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ذکر بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد کرے گا۔ ذکر کا معنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں یاد کرنا، لفظی طور پر ذکر کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور جو چیز جس کی ہم دل میں رکھ کے حفاظت کریں اس کا نام ذکر ہے، اور اسی سے یہ معنی درست ہے کہ وہ یاد کرنا، کیونکہ ذکر ذاکرہ جو ہے ناسیہ کے مقابلے میں آتا ہے، کہ ناسیہ کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، کہ وہ بھول گیا، اور ذاکرہ اس نے یاد کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرنا اور ساتھ زبان سے اس کا ذکر بھی کرنا، کیونکہ جب آپ یاد کی بات کرتے ہیں کہ ذکر یاد ہے، تو یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص دل ہی دل میں یاد کر رہا ہو لیکن زبان سے اس کا ذکر نہ کر رہا ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہو اور دل سے یاد نہ کر رہا ہو، دل اس کے ساتھ نہ اٹیچڈ ہو۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو، دل اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو بھی وہ ذکر نہیں ہے، اور اگر وہ صرف دل سے یاد کر رہا ہے، زبان نہیں لا رہا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ گویا زبان سے ذکر بھی اور دل سے ذکر بھی، یہ دونوں شامل ہوں گے تو وہ ذکر ہوگا، پھر دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا، پھر وہ تطمئن القلوب ہوگا اگر وہ دل سے ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر کی ایسا ذکر جس میں دونوں باتیں شامل ہوں، اس کی شریعت نے بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے، اللہ کے قرآن نے بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، حضرت یعنی ایک تو اقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمان ہے، پچھلے نبیوں کو بھی فرمان ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، اور وہ عمل کرنا اللہ کی یاد کے مترادف ہے، نہ اس کے اندر صرف دل کی کیفیت بھی نہیں ہے یاد کرنا، اس کے اندر صرف زبان سے ہونٹ ہلانا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک کمپریہنسو عمل ہے نماز، اس کو قائم کرو گے پھر اللہ کی یاد ہوگی۔ تو گویا کوئی شخص اگر اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو یہ جو کہا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ صرف بیٹھ کے اس سے مراد اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کرنا، ذکر کرنا، یہ اکیلا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کو یاد کرے، دل سے بھی اللہ کو یاد کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن پورا نظام فکر و عمل اس کے اندر شامل ہے، انسان کا دل و دماغ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، انسان کے سارے اعمال بھی اللہ کی یاد کے لیے لگے ہوئے ہوں، تو پھر وہ ہے اصل میں ذکر اللہ جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں فَاذْكُرُوا لِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. یعنی انسان اگر دل میں اللہ کی یاد کی حفاظت کرے اور زبان سے بھی ذکر کرے، ایک تو پورا طرز عمل ہے جو ذکر کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح جب آپ اسلام کی ساری اصطلاحات کی بات کرتے ہیں، صبر کی بات، شکر کی بات، ذکر کی بات، تو یوں لگتا ہے یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. یہ کٹ کے ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں. ذکر صبر بن جاتا ہے، صبر شکر بن جاتا ہے، شکر صبر بن جاتا ہے. یہ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. لیکن اسپیسیفکلی جس کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ہے زبان بھی ہلانا اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تو جو شخص اس طرح سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کیا کرو، فذکرولی، تم مجھے یاد کیا کرو، فذکرونی، تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور تم اس کے کفران نعمت نہ کرو، کفر نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر. اللہ اکبر، ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے. یہ جو زبان اللہ نے دی ہے نا، یہ زبان دراصل اللہ نے دی اپنے ذکر کے لیے. یہ گالیاں بکنے کے لیے نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں دی، یہ زبان اللہ نے دی اپنا ذکر کرنے کے لیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. بری باتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی. سبحان اللہ. لہذا فرمایا کہ یا تو خاموش رہو یا اللہ کا ذکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر اللہ کا کیا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 35 میں فرمایا وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ، جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد ہیں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ مردوں میں سے بھی ذکر کرنے والے اور عورتوں میں سے بھی ذکر کرنے والیاں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. سبحان اللہ. کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اپنے دل میں ہی، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اور خفیہ طریقے سے اور بغیر آواز بلند کیے بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. بالغدو والآصال، صبح و شام یہ ذکر کرو. ولا تکن من الغافلین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 ہے. اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ غافلوں میں سے ہو جاتا. اصل دل جو غافل ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی یاد نہیں کرتا. اللہ اکبر. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بخاری شریف کے اندر ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اللہ اکبر. فرمایا ایک شخص جو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، کیونکہ یاد نام ہی اس چیز کا ہے کہ زبان بھی ہلتی ہو اللہ کی یاد میں اور دل میں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو وہ یاد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور دوسرا شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا. فرمایا مثل الحی والمیت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہو اور ایک مردہ ہو. اللہ. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، یہ زندگی کی علامت، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ ہے. اسی حدیث کو مسلم شریف میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، وہ گھر اس گھر سے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ
اس طرح سے فرق رکھتا ہے جس طرح مردے اور زندہ کا فرق ہے، یہ فرق اس گھر کا اور اس گھر کا فرق ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ جو تمہارے اعمال میں سے بہترین چیزیں ہیں، فرمایا اور وازکاھا، اور تمہارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ عند ملیککم، تمہارا جو مالک ہے، تمہارا خدا، تمہارا معبود حقیقی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ ہے، اور اس کے ہاں جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو سب سے زیادہ اچھے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ورفعھا فی درجاتکم، اور کیا میں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک بھی زیادہ اچھی ہے، اللہ خوش بھی ہو اور وہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کا بھی باعث ہو؟ فرمایا پھر وہ ایک بات اور فرمائی کہ وہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے من انفاق الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر۔ وہ بات نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی سے بھی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، بلکہ پھر فرمایا وہ اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے جہاد پر نکلو، اور جہاد پر نکلو اور دشمن کے ساتھ اس طرح مقابلہ ہو کہ دشمن تمہاری گردنیں کاٹے، تم دشمن کی گردنیں کاٹو۔ یہ گویا پیک ہے کسی بھی عمل کی، ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کا کلائمیکس ہے جہاد کرنا اور قتال کرنا۔ اور کوئی شخص قتال کر رہا ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے دین کے لیے وہ لڑ رہا ہو اور گردنیں کٹ رہی ہوں، فرمایا اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ حیران ہو گئے، سونے چاندی سے کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر، اور جہاد کرنے سے بھی زیادہ اجر، اور درجات بلند کرنے کی چیز، اللہ اکبر۔ قالوا بلا، یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ہی تو ہمیں چاہیے، ضرور بتائیں۔ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا اتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کے کہتا ہے، یعنی اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ان رجلا قال، ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبری بشیء اتشبث بہ۔ اللہ، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکام شریعت بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور میرے لیے سارے احکام پر عمل کرنا مشکل ہے، وہ بہت زیادہ ہے، میں نہیں کر سکتا، میری استطاعت سے کہیں زیادہ ہے احکام شریعت۔ آپ مجھے ایسا کریں کہ ایک بات بتا دیں کوئی، کہ میں اسی بات کو پکڑ لوں، اسی کو پلے باندھ لوں، بس اسی پر عمل کر لوں اور میری کامیابی ہو جائے۔ کوئی چھوٹی سی بات بتائیں، ایک بات، اس لیے کہ احکام شریعت تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی یعنی تیری زبان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے یاد میں تر رہنی چاہیے۔ اللہ کی زبان، اللہ کے یاد میں جب تک تیری زبان تر رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل تجھے سارے احکام شریعت سے کفایت کرے گا اگر تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ پھر وہ والی حدیث بھی سن لیجئے جو بڑی معروف ہے، انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گویا ذکر کرنے والے کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِن ذَكَرَ فِي نَفْسِهِ، جب یہ اکیلا مجھے یاد کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اس کو اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، دل میں یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے آگے ہے کہ اگر وہ یاد کرتا ہے محفل میں تو میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے تو یہ اور اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں بھی زبان شامل ہے، لسان کہ اپنی جو پچھلی حدیث میں فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے
کہ زبان بھی اور دل بھی دونوں سے اللہ کی یاد ہوگی اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہاں ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَا، سبحان اللہ۔ یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا میری بات میرے ذکر پر، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تحرکت بی، میرے ذکر میں اس کے جو ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، فرمایا اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَا، اس کے دونوں ہونٹ جب ہل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گویا اتنا قریب اور اتنا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ذکر دراصل دل اور زبان دونوں کے عمل کا نام ہے، اور اگر انسان اس طرح اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل جو قلوب ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، سبحان اللہ۔ طوبی لہم، طوبہ کا معنی خیر بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی حسنہ یعنی بھلائی بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی کرامت بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی رشک بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے، اور طوبہ کا معنی جنت میں ایک مقام بھی ہے۔ اس کے علاوہ خوشخبری، خوشحالی، مبارکبادی یا کوئی مبارک دینا، یہ سب شامل ہے لفظ طوبہ کے اندر، اور حدیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، طوبہ خوشخبری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ طوبی للغرباء، مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام جب آیا تھا تو اس وقت بھی بڑا اجنبی تھا، وسیعود غریبا، اور ایک وقت پھر آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، ایسے جو غرباء ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح اس خوشخبری کو یا خوشحالی کو یا مبارکبادی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو میرے اوپر مجھے دیکھتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، فرمایا اس کے لیے بڑی خوش بختی ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا طوبی لمن رآنی ثم آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور پھر ایمان لے آیا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، طوبی ہے۔ یا پھر یہ جنت کے ایک مقام کا نام ہے، وہ جنت ملے گی اس کو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آیا۔ لیکن ساتھ فرمایا وطوبی 7 مرات، اور اس شخص کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے، لمن لم یرنی ثم آمن بی، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لایا ہے، اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری۔ تو طوبیٰ کا مطلب خوشخبری، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور وہ خوشخبری جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہترین ٹھکانہ ہے، سبحان اللہ۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی یہیں سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔